پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہے، اور دوسری جگہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ استعفے دے دیں. یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی گئی ہے. ہو بھائی یہ جڑا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ ہم جنس پرست. دے فیلٹ سو اریٹیٹڈ بائی دس تھنگ، بائی دس سارٹ آف جرنلزم، کہ انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ جی عمران خان کو رہا کرو. مجھے لگتا ہے خواجہ صاحب نا جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کے شرز و مروت کی تعریفیں کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے لوگ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریئل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ استعفے دے دیں. یہ ایک بڑی شاکنگ نیوز جو ہے وہ آج آئی ہے. اس کو ذرا ڈیٹیل سے اس کو انالائز کریں گے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، اور یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی گئی ہے. یہ آف دا ریکارڈ یہ کوئی چہمگوئیاں نہیں ہے، کوئی مطلب گوسپ نہیں ہے. یہ آن دا ریکارڈ یہ بات کی جا رہی ہے. اس کو ذرا انالائز کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ایک وہ جو رچرڈ گرینیل، انہوں نے یہ جو مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان کا معاملہ پچھلے 1-2 دن سے کافی چل رہا. ہم نے اس پہ کامنٹری نہیں کی تھی. اب ذرا اس کو بھی تھوڑا سا میں ایویلیویٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو رہا کرنے کا جو پیغام دیا یا ٹویٹ کیا، اس کے بعد سے وہ کافی خبروں میں آگے ہیں. آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک بھی ہم نیچے شیئر کر رہے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، جہاں سے آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی. اچھا جی، سب سے پہلے ذرا اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات کر لیں. آج انٹرسٹ ریٹس جب کل اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کل اناؤنس ہوا کہ 2% کم کر دیے گئے ہیں، اس کے بعد آج پہلا ٹریڈنگ ڈے تھا اسٹاک مارکیٹ میں، اور 1,17,000 کی نئی سطح اسٹاک مارکیٹ نے اسے اچیو کیا، لیکن اس کے بعد اسے وہ سسٹین نہیں کر سکی، اور ایک کریکشن کا فیز جو ہے وہ شروع ہوا. مارکیٹ جو ہے وہ کافی نیچے آئی، اور ایک موقع کے اوپر جو ہے وہ اس نے 1,13,688 پوائنٹس کا بھی جو ہے وہ لو لگایا، لیکن جو کلوزنگ ہوئی وہ 1,000 پوائنٹس اوپر، تقریباً 1,14,860 کے اوپر جو ہے وہ اس نے اپنی کلوزنگ دی ہے. تو اوور آل سینٹیمنٹ ابھی بھی مارکیٹ میں کافی پازیٹیو دیکھا جا رہا ہے، لیکن میرے خیال میں مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید 3% کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ ڈراپ کرے گا، لیکن وہ 2% کا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہمیں تھوڑی سی کریکشن بھی آج نظر آئی ہے. اچھا جی، اب آ جائیں ذرا یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ایک مشیر ہیں یا ایلچی آپ ان سے کہہ لیں، خصوصی مشن کے اسپیشل مشنز کے لیے جو انہیں اپوائنٹ کیا گیا ہے، یہ جو رچرڈ ایلن گرینیل ہیں، بیسکلی ایک تو ریزن یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرست ہیں، اور یہ اوپنلی ڈکلیئر کر چکے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ ہم جنس پرست ہیں. لیکن ان کی پاکستان میں جو وجہ شہرت تھی وہ بیسکلی یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کے لیے پہلے بھی، اس سے پہلے بھی، مطلب اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے بھی انہوں نے ٹویٹ کی تھی. اور ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کا ذکر ہونا شروع ہوا اور ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، تو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں نے ان کا نام لے کے انہیں مبارکباد دی، کیونکہ وہ ماضی میں عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر چکے ہیں. تو یہاں سے شہباز گل ہو گئے یا اس طرح اور 1-2 لوگ ہو گئے، انہوں نے ان کو مبارکباد دی کہ جی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ کو عہدہ مل گیا ڈونلڈ ٹرمپ کا. اور ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں یہی آیا کہ جناب اب یہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے یہ اسپیشل مشن ان کو ملا ہے، تو اس میں سے عمران خان کی رہائی بھی شاید ان کے لیے ایک اسپیشل مشن ہوگا، جس کے اوپر ابھی اپنا کام شروع کریں گے. جیو نیوز نے جو ہے وہ بیسکلی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے جو ہے یہ ایک سرخی لگائی، اور اس میں انہوں نے جو اس کو جو لائن لکھی وہ یہ لکھی: ہم جنس پرست رچرڈ گرینیل ٹرمپ کے خصوصی ایلچی مقرر. اچھا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ جب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جو ہے وہ انہیں مبارکبادی دینا شروع کی، تو اس کے بعد جیو کی جانب سے جو وہ ہوا. اب اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی پی ٹی آئی کے فالوورز کی جانب سے کہ جناب یہ لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ ہم جنس پرست ہیں، یا ان کی یہ پہچان جو ہے وہ کیوں ضروری تھی. بہت زیادہ تنقید ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، جیو نیوز کے اوپر، اس کے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ آج انہوں نے اس ٹویٹ کو دیکھا گیا تو وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا، اور ایک اور خبر جو ہے انہوں نے ایک نئی خبر جو ہے وہ انہوں نے لگائی. اور اس مرتبہ جو ہے وہ بیسکلی رچرڈ گرینیل نے پہلے یہ کیا کہ جیو نیوز کا یہ جو ٹویٹ تھی اس کا انہوں نے اسکرین شاٹ لیا، اور اسکرین شاٹ لے کے اس نے رچرڈ گرینیل نے خود ٹویٹ کیا دوبارہ، اور اس نے لکھا آئی ول سے اٹ اگین، اور اس کے بعد انہوں نے جیو نیوز کو ٹیگ کیا اور لکھا فری عمران خان. مطلب جیو کو انہوں نے جواب ایک قسم کا دیا کہ جی میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ عمران خان کو رہا کریں. اچھا، مطلب جیو نے تو قید نہیں کیا، لیکن وہ کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ جی عمران خان کو رہا کریں. اچھا،
اس کے اوپر جو ہے وہ اب وہ ٹویٹ جو جیو نے کیا تھا وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد جیو نے آج جو ہے وہ تقریباً کوئی 1:22 کے اوپر دوبارہ ٹویٹ کیا, اور اس مرتبہ جو ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا جی امریکی تاریخ کے پہلے اعلانیہ ہم جنس پرست کابینہ ممبر رچرڈ گرینل ٹرمپ کے ایلچی مقرر. اب انہوں نے بیسکلی اس خبر کو تھوڑا سا یہ مطلب اعلانیہ کا لفظ جو ہے بیچ میں انہوں نے ایڈ کر دیا. پہلی والی ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو چکی تھی. اب جیو بیسکلی پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کا یہ اعتراض ہے کہ جیو جان بوجھ کے اس اینگل کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب یہ ہم جنس پرست ہیں, اور یہ دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا, پاکستان کے اندر اوبویسلی چند ایک ٹیبو ہیں یا ایسے ٹاپکس ہیں جو ہمارے معاشرے میں اچھے نہیں سمجھے جاتے. ہم جنس پرستی اس میں ایک ہے. اگر آپ جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا اسرائیل کے حق میں بات کرتے ہیں یا بھارت کے حق میں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اسے اچھا نہیں تصور کیا جاتا. جیو نے بیسکلی جو ہائی لائٹ کی چیز جو ہے فیکچول, اس میں مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ فیکچول, لیکن اس کو کہتے ہیں اینگلنگ. جرنلسٹک اینگلنگ جو ہے وہ یہ دی گئی کہ جناب یہ دیکھیں بات. میرا اس کے اوپر ایک سوال ہے, اور یہ میں چاہوں گا کہ جیو کے لوگ جو ایڈیٹوریلی یہ ڈیسیجنس لیتے ہیں آئی ہوپ کہ وہ بھی جو ہے وہ اس کو ضرور ڈسکس کر رہے ہوں گے یا سوچا ہوگا انہوں نے. آپ کو پتا ہے کہ مشہور کرکٹرز بھی ان میں سے چند ایسے ہیں جو ہم جنس پرست ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں دو ایسے کرکٹرز کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. اسٹیون ڈیویز, یہ بیسکلی انگلینڈ کے جو ہے وہ وکٹ کیپر رہے ہیں, اور وہ اوپنلی وہ بھی ہم جنس پرست ہیں. اس کے بعد ہیتھ ڈیوس, یہ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں, یہ بھی ہم جنس پرست ہیں. تو میں چاہوں گا کہ کبھی جیو سپر کے اوپر یا جیو نیوز کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتے ہوئے کہ ہاں جی وہ جو ہیتھ ڈیوس ہے جناب وہ پہلے ہم جنس پرست ہیں جنہوں نے جناب سینچری سکور کی ہے, یا اسٹیون ڈیوس کے حوالے سے ان کے کرکٹ کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے یہ ضرور کہا ہوگا کہ جناب یہ پہلے ہم جنس پرست ہیں جنہوں نے آج جو ہے وہ 2 کیچ لیے ہیں. یہ جو انٹروڈکشن ہے کیا اس کی ضرورت ہے؟ اچھا, دوسری بات یہ ظاہری بات ہے وہ جہاں سے جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ اسے برا نہیں سمجھا جاتا یا وہاں پہ یہ میٹر نہیں کرتا ان کے قوانین کے مطابق. تو بیسکلی اس میری نظر میں یہ جو اینگلنگ تھی نا اس سارے معاملے کی, وہ مقصد یہی تھا کہ جناب اس کی یہ والی چیز جو ہے ہائی لائٹ کی جائے کہ یہ دیکھیں یہ تو این جگہ ہے. اگر ایسی بات ہے تو پھر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہوتی ہیں ان کا تعلق واسطہ ان چیزوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیں کہ جناب آپ کا جو تعلق ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ ہے, تاکہ اس کی جو اصل چیز ہے جس پہ وہ کانسنٹریٹ کر رہا ہے, اصل پوائنٹ یہ ہے, اصل ساری چیز کے اندر اصل بات یہ ہے, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایلچی ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہا ہے. اصل مدعا یہ ہے. اب باقی آپ اس کی چیزیں کہتے رہیں وہ ہم جنس پرست ہے, وہ جناب وہ یہ بھی کرتا ہے, وہ یہ گناہ بھی کرتا ہے, وہ گناہ بھی کرتا ہے, اس کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا. اصل بات تو یہ ہے, اور یہ بات بتاتی ہے, یہ چیز ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے اس کے اندر چند ایسے افراد موجود ہیں جو عمران خان کے لیے خاص طور پہ جیو کی اس بات کے بعد انہوں نے پھر کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. اصل پوائنٹ یہ ہے, خبر اس کے اندر یہ ہے کہ they felt so irritated by this thing, by this sort of journalism, کہ انہوں نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا کہ جی عمران خان کو رہا کرو. شاید جیو نے اگر یہ حرکت نہ کی ہوتی تو شاید یہ ایسا نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اب جب ظاہری بات ہے یہ میں صرف آگے کی میں سوچ رہا ہوں, میں آگے کے بارے میں سوال رکھ رہا ہوں کہ جب ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئے گی, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے سارے انتظامات کو سنبھالے گی, سیکرٹری آف اسٹیٹ ان کا ہوگا, فارن افیئرز میٹرز کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہا ہوگا, سب کچھ کر رہا ہوگا, تو آپ کے خیال میں یہاں کی جو ایمبیسی ہوگی یا یہاں کا جو ایمبیسڈر ہوگا, امریکن ایمبیسڈر جو پاکستان کے اندر ہوگا, اس کو کوئی میمو نہیں جائے گا کہ بھائی جان ذرا جیو سے دھیان سے, یا جیو کے رپورٹر سے یا جیو سے انٹریکٹ کرتے ہوئے ذرا 100 دفعہ سوچ لیجیے گا, کیونکہ یہ اس طرح کرتے ہیں, یہ یوں اینگلنگ کرتے ہیں چیز کو. آئی ایم سوری ٹو سے, میں نے خود اس ادارے میں کام کیا ہوا, آئی ہیو لوڈز آف رسپیکٹ فار اٹ, لیکن یہ ایک بڑا ہی غلط ایڈیٹوریل ڈیسیجن تھا یہ جس نے بھی لیا, اور سونے پہ سہاگا آپ اس کے ساتھ سٹک کر رہے ہیں. آپ اس کو دوبارہ ایک بیوقوفی ہوئی, آپ نے اس کو ڈیلیٹ کیا, آپ نے پھر اسے پوسٹ کیا کہ نہیں ہلے ٹھہر جو اسی دوبارہ ہلے ہور کرنا ہے اسی. میں خود امریکی انوالومنٹ کے حوالے سے اور میرے بھی تحفظات ہیں کہ ایک جگہ مطلب پاکستان تحریک انصاف ایک جگہ بیرونی مداخلت اور یہ ساری سازش, بیرونی سازش, یہ ساری چیزیں آپ کرتے رہے ہیں,
اور اب تمام تر نظریں جو ہیں وہ آپ کی وائٹ ہاؤس کی طرف ہو گئی ہیں کہ ٹرمپ ساڈا آئے گا تو خان نو بچائے گا. مطلب یہ سارا کچھ ہونا شروع ہو گیا. آپ اس کے اوپر 100 دفعہ تنقید کریں, بالکل میں خود کروں گا. میں خود یہ سمجھتا ہوں یہ دوغلا پن ہے, یہ کہ پہلے پوری عوام کو اس پٹی پہ پڑھایا, امریکہ والا کارڈ آپ نے استعمال کیا, جو میں اس وقت بھی کہتا تھا رنگ بازی ہے, میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں. لیکن یہ والی جو اینگلنگ ہے نا کہ ہو بھائی یہ جڑا عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ ہم جنس پرست ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا میں آئندہ جب بھی کوئی شخص کسی سیاسی جماعت کو اگر سپورٹ کرے تو پہلے اس سے پوچھ لیا جائے بھائی جان آپ اسٹریٹ ہیں یا آپ ہم جنس پرست ہیں, پہلے ان سے یہ پوچھ لیا جائے. مطلب بچوں والی بات ہے یہ. تو آپ نے اور کچھ نہیں کیا, آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. کل کو جب وہ آپ کے سے انٹریکشن کریں گے تو آپ کے اپنے لیے پرابلمٹک ہوگا یہ. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ اور خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. ایک تو جناب جو ایک بڑی شاکنگ نیوز آئی ہے وہ آج آئی ہے اسد کیسر صاحب کی جانب سے. انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. یہ اسد کیسر صاحب نے ایک دھماکہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استعفیٰ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر سے بات کی گئی ہے, آپ استعفیٰ دے دیں, آپ کا استعفیٰ منظور کر لیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ کس قانون کے تحت ایم این ایس کو تنگ کیا جا رہا ہے, اراکین کو خود اسٹیبلشمنٹ, حکومت اور انتظامیہ سے خطرہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ زبردستی استعفیٰ لیا گیا تو اسمبلی نہیں چلے گی. ہم نے ایوان میں خصوصی کمیٹی بنائی تھی, اس کمیٹی نے ابھی تک کیا نتیجہ نکالا ہے, پنجاب میں ہمارے اراکین کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو اس ساری چیز کے اندر مطلب یہ بڑی شاکنگ بات ہے. اسد آئی ہوپ کہ ہی ہیز دا پروف آلسو کہ وہ جو اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ استعفے دینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ایک جگہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے, وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھنا چاہتی ہے, اور دوسری جگہ پہ آپ یا کون, ان کو مجھے نہیں پتا کون کہہ رہا ہے کہ جی آپ استعفے دے دیں. تو اسد کیسر صاحب کو چاہیے کہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا کے سامنے لے کر آئیں کہ کس نے ان کو یہ بات کہی ہے, ان کو کہی ہے یا ان کے کسی ایم این اے کو کہی ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں. دس اے ویری سیریس ایلیگیشن جو اسد کیسر صاحب کی جانب سے لگائی گئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا بہت احترام ہے لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے. انہوں نے کہا کہ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کو پہل کرنا پڑے گی, لیکن اس کے لیے پہلے حکومت کو انا کے خول سے باہر آنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ میڈیا مذاکرات کی بات کرتا ہے اور یہاں کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے, سیاستدانوں میں ٹی او آر طے نہیں کیے جاتے کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہوئی ہے, کیا ممکن نہیں کہ ٹی او آرز اور مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنائیں. ٹی او آرز بنانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کیا رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے باضابطہ موقف سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا میں شکوہ کرتا ہوں کہ لوگ مرے لیکن وزیر اطلاعات نے غلط بیانی کی. انہوں نے کہا کہ یہاں ہر وقت ایسا ماحول ہوتا ہے جیسے سوتنے لڑ رہی ہیں, ایک دوسرے کے لیے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کی. اچھی بات ہے, شیر افضل مروت صاحب کو بھی اگر اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ ماحول کے اندر جو ہے وہ شائستگی ہونی چاہیے, احتیاط ہونی چاہیے, آپس میں پیار محبت ہونی چاہیے. ویری گڈ, ویری گڈ, ایسا ہی ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو خود کہتا ہوں سیاستدانوں کو آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی بندوق تان رکھی ہے, سول نافرمانی کی کال دیتے ہیں اور مذاکرات کا بھی کہتے ہیں, معاملات بات چیت سے حل ہوتے ہیں, دھمکیوں سے نہیں. انہوں نے کہا کہ شیر افضل مروت کے قومی اسمبلی سے اظہار خیال کے جواب میں انہوں نے کہا پہلی بار اپوزیشن بینچز کی جانب سے خوشگوار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا ہے. ایوان میں اس طرح آوازیں اٹھتی رہیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. ایک تو خواجہ صاحب نا, مجھے ویسے ہی میں ایک ذرا ٹاپک سے ہٹ کے میں بات کرنا چاہوں گا, مجھے لگتا ہے خواجہ صاحب نا جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں اور یہ جان بوجھ کے شیر افضل مروت کی تعریفیں کرتے ہیں. یہ شیر افضل مروت کی تعریفیں کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ مطلب ان کی, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی, اس کے بعد بھی ان کے اوپر بہت تنقید شروع ہو گئی تھی. تو یہ خواجہ صاحب جو ہے نا, مجھے لگ رہا ہے جان بوجھ کے شیر افضل مروت صاحب کے لیے نا پرابلم کریٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر, کیونکہ جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, شیر افضل مروت کی تعریفیں کرتے ہیں, پھر وہاں پہ لوگوں کو چڑھتا ہے غصہ کہ جی یہ خواجہ آصف آپ کی اتنی کی تعریف کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف صاحب سے ویسے ہی پوری پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کافی پرابلمس ہیں, ان کو نہیں اچھا سمجھتے, وہ ان کی بڑی ایک لمبی ہسٹری ہے آپس میں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس سے جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کی کوئی زیادہ مدد ہوگی. اچھا جی, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ آئی ہے پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے, اور وی نیوز نے بیسکلی یہ خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے. اور اس خبر میں وہ پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے ایک دفعہ پھر سے سیاست میں سرگرم ہو جائیں اور ممکنہ طور پر جلد ہی شاید نون لیگ میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لیں. یہ وی نیوز نے رپورٹ کیا, خبر ان کی ہے.
اور اس شمولیت کو اختیار کرنے کے بعد ہو سکتا ہے انہیں صوبے میں جو ہے وہ ایک اہم ذمہ داری دی جائے. تو پرویز خٹک صاحب کے قریبی حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ شاید جلد ہی وفاقی کابینہ کا بھی وہ حصہ بن سکتے ہیں, اور اس دن میں شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی جلد ملاقات ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد صوبے کے حوالے سے انہیں شاید کوئی خصوصی ٹاسک بھی دیا جا سکتا ہے. پرویز خٹک اور ان کے بھائی لیاقت خٹک کے درمیان جو ہے وہ صلح ہو چکی ہے, اور لیاقت خٹک کی سرپرستی میں کام کرنے کے لیے وہ پرویز خٹک کی سرپرستی میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور پرویز خٹک اور ان کے بھائی کے اختلافات جو ہیں وہ پرویز خٹک کے وزیر اعلیٰ بننے کے دور سے بیسکلی وہ چل رہے ہیں, لیکن اب وہ اختلافات جو ہے وہ ختم ہو گئے, بلکہ ان دونوں بھائیوں کے بچوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بھی الیکشن لڑا تھا. تو اس کے بعد جب یہ الیکشنز ہار گئے تھے پرویز خٹک صاحب, تو اس کے بعد انہوں نے سیاست سے دوری اختیار کر لی تھی, لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ شاید وہ ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ان کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی پرویز خٹک صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. پرویز خٹک صاحب کا تھوڑا سا میں اور آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس سے پہلے انہوں نے اور اسد کیسر صاحب نے مل کے جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور اس میں یہ تاثر آیا تھا کہ شاید پرویز خٹک اور اسد کیسر جو ہے وہ پی ٹی آئی سے الگ ہونے جا رہے ہیں, لیکن پھر بعد میں صرف پرویز خٹک صاحب الگ ہوئے تھے, اسد کیسر صاحب چھوڑ کے نہیں گئے, وہ پی ٹی آئی کا ہی حصہ ہیں. تو پرویز خٹک صاحب نے اس کے بعد ایک اپنی الگ جماعت بھی بنائی, لیکن وہ جماعت جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دکھا سکی, بہت بری پرفارمنس رہی ان کی کے پی کے اندر. اور بیسکلی وہ جماعت بنانے کا جو مقصد تھا کہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ مارا جائے, وہ ڈینٹ لگا نہیں پی ٹی آئی کو, اور وہ ڈینٹ پرویز خٹک صاحب کو لگ گیا کہ ان کو ایکچولی کنارہ کشی اختیار کرنی پڑی. اب ان کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو بھی ایکچولی کے پی کے اندر جو ہے وہ کافی پرابلمس کا سامنا ہے. میں یہ خبر کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ ان کے آپس میں بہت دھڑے وہاں پہ بنے ہوئے ہیں کے پی کے اندر مسلم لیگ نون کے, اور لوگ ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے. اب وہ بہت سے ریزنز ہیں, اس میں بہت سے افراد ہیں, بہت سے گروپس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب کا ایک کلاؤڈ تو موجود ہے, لیکن کیا وہ کلاؤڈ جو ہے وہ یا ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ اب کوئی کام کا رہ گیا ہے یا نہیں, یہ سب سے بڑا سوال ہے. کیا وہ اگر مسلم لیگ نون میں آتے بھی ہیں اس خبر کے مطابق, تو کیا وہ کوئی امپورٹنٹ کوئی کام کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, یا وہ اب جسے کہتے ہیں نا ڈنک نکل چکا ہوا ہے, یا وہ ڈنک نکل چکا ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی ہیں. عمران خان صاحب کے دور کے اندر بھی وزیر دفاع ہوتے تھے, لیکن دفاع ہوتے نظر کبھی نہیں آئے ہمیں, مطلب بڑے اہم مواقع کے اوپر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو پرویز خٹک صاحب نظر نہیں آتے تھے دفاع سے ریلیٹڈ جب کوئی ایشو ہوتا تھا. تو اسٹیبلشمنٹ کے گڈ بکس میں پرویز خٹک صاحب کافی ہیں, لیکن اب کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, ویل ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی دیٹ. اس کے علاوہ جناب اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے عمران خان کے خلاف 6 اور بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر سماعت کی, اور سماعت کے دوران ملزمان کی جانب سے جونیئر وکیل عدالت میں پیش ہوا, اور انہوں نے کہا کہ جی سینئر کونسل جو ہے وہ سینٹرل جیل اڈیالہ کیس میں مصروف ہیں, اس لیے آج پیش نہیں ہو سکتے. عبوری ضمانتوں کی جو یہ درخواست تھی اس پہ 7 جنوری تک کے لیے توسیع کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے. اس کے علاوہ آڈیو لیکس کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی, اور علی امین گنڈا پور اور اسد فاروق جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے. دونوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھتے ہوئے کیس کی سماعت 9 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.